فکر و پریشانی اور غم سے نجات۔ فکر و پریشانی ہر شخص کا مسئلہ۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات آزمائش کے اصول پر بنائی ہے۔ اس آزمائش کا ایک بڑا حصہ ان مسائل و مصائب پر مشتمل ہے جو ہر انسان کو پیش آتی ہے۔ اس لیے انسان کسی بھی رنگ، نسل، زمانے اور قوم کا ہو، فکر و پریشانی سے کسی نہ کسی طور اس کا سابقہ پیش آتا ہے۔ ان حالات میں صبر کرنا دین کا ایک مطلوب رویہ ہے۔ لیکن یہ صبر کیسے آئے گا؟ اس کا ایک طریقہ وہ ہے جو روایتی انداز میں بیان کیا جاتا ہے، یعنی صبر کے فضائل اور اس کا اجر بیان کیا جائے۔ یہ بھی بلا شبہ ایک بڑا مؤثر طریقہ ہے، لیکن دور جدید کی تیز رفتار اور مادیت سے بھرپور زندگی کے نتیجے میں، اور خاص کر پاکستان میں رہنے والے لوگوں کو مستقل گو نہ گوں مسائل اور مصائب سے اس طرح سابقہ پیش آتا رہتا ہے کہ پریشان رہنا لوگوں کی عادت بن گئی ہے۔ اس لیے میں اس موضوع پر اپنے قریبی رفقا کو کرائسس مینجمنٹ یا سٹریس مینجمنٹ کے نام سے ایک کورس کرا رہا ہوں۔ اس کے بعد ایک اور کورس سیلف مینجمنٹ کے نام سے اس کے بعد انشاءاللہ کرانے کا ارادہ ہے کہ اس کے بعض اہم نکات تحریری شکل میں افادہ عام کے لیے شائع بھی کر دیے جائیں۔ ان چیزوں کو سمجھنے کا فائدہ۔ اس طرح کی چیزوں کا سیکھنا دو پہلوؤں سے اہم ہوتا ہے۔ ایک یہ کہ ہمارا دین ہمارے سامنے جو اخلاقی مطالبات رکھتا ہے ان کی نوعیت یہ ہوتی ہے، ہمیں زندگی میں کچھ چیزوں کو کرنا اور خود سے رکنا ہوتا ہے، مگر انسان کا معاملہ یہ ہے کہ اخلاقی عمل اس کے ذہن سے نہیں پھوٹتا بلکہ اس کی شخصیت سے پھوٹتا ہے۔ مطلب اس بات کا یہ ہے کہ مادی معاملات میں تو ذہن انسانی جیسے ہی ایک فیصلہ کرتا ہے، اس کا اعصابی نظام فوراً اعضاء تک حکم پہنچاتے ہیں اور فیصلے پر عمل درآمد ہو جاتا ہے۔ جیسے پیاس لگی تو فوراً پانی پی لیا، بھوک لگی تو کھانا کھا لیا، تفریح کا دل چاہا تو کہیں گھومنے چلے گئے، جبکہ اخلاقی معاملات میں انسان کے کام کرنے کا طریقہ یہ نہیں کہ ذہن نے ایک چیز کو مان لیا اور پھر انسان فوراً اس پر عمل کرنا شروع کر دے، بلکہ ہوتا یہ ہے کہ بچپن ہی سے انسان کے حالات اور ماحول اس کی ایک خاص شخصیت، انداز فکر، عادات اور رویے تشکیل دے چکے ہوتے ہیں۔ ذہن کا ہر حکم ان شخصی رویوں کی چھلنی سے ہو کر گزرتا ہے۔ جو اخلاقی معاملہ شخصی رویوں کے مطابق ہوا تو انسان وہ کام کر لیتا ہے، وگرنہ ذہن دو چار زبردستی عمل کروا بھی لے لیکن کچھ ہی عرصے میں انسان اپنے ذہن کے بجائے شخصیت سے احکام وصول کرنے لگتا ہے۔ اس کو ایک مثال سے سمجھیں کہ ایک شخص فجر کی نماز کی اہمیت اور فضیلت جان کر صبح اٹھنے کا مصمم ارادہ کرتا ہے، لیکن اگر شخصی رویہ اور عادت دیر تک جاگنے اور دیر تک سونے کی ہے تو انسان ایک دو دفعہ یہ کام کر لے گا مگر پھر اس پر استقامت نہیں رکھ سکے گا۔ یہی معاملہ پریشانیوں میں صبر و رضا کا ہے۔ انسان کا مزاج اور شخصیت کی تعمیر اگر عجلت پسندی، بے صبری، بے چینی کی اینٹوں سے ہوئی ہے تو انسان ہر موقع پر جز افسا کرے گا۔ سو خلاصہ یہ ہے کہ دین کے احکام پر عمل کرنے کے لیے شخصیت کی اصلاح بہت ضروری ہے۔ ان چیزوں کو سیکھنے کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ ضروری نہیں زیر بحث آنے والی ہر چیز یا ہر شخصی کمزوری اور مسئلہ خود ہم میں ذاتی طور پر ہو، بلکہ عین ممکن ہے کہ ہم میں نہ ہو بلکہ ہمارے کسی قریبی شخص میں ہو، لہٰذا ہم اگر اس چیز کو سمجھتے ہوں گے تو اس کی بہتر مدد کر سکیں گے۔ دوسرا یہ کہ عین ممکن ہے کہ سردست ہم ایسے کسی مسئلے میں نہ گھرے ہوں مگر زندگی جلد یا بدیر ہمیں کسی ایسے مقام پر لے آئے جہاں ایسی ہی کسی نوعیت کی آزمائش اور مشکل ہماری منتظر ہو۔ ایسے میں اگر ہم نے ان چیزوں کو پہلے ہی سمجھ رکھا ہے تو ہم بہتر انداز میں ان کا مقابلہ کرنے کے قابل ہو سکیں گے۔ پریشانی اور مفید پریشانی۔ پریشانی کیا ہوتی ہے؟ محسوسات کے درجے میں تو سب لوگ اس بات سے واقف ہوتے ہیں، مگر ضروری ہے کہ علمی انداز میں اس کو سمجھا اور بیان کیا جائے۔ پریشانی ذہن کی وہ حالت ہے جس میں طبیعت میں بے چینی اور اضطراب پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ اضطراب کسی موجودہ یا متوقع مسئلے کی بنا پر پیدا ہوتا ہے۔ ذہن اندیشوں اور منفی خیالات کی آماج گاہ بن جاتا ہے۔ یہ لمحاتی کیفیت نہیں ہوتی بلکہ بار بار ذہن پر حملہ کرتی ہے اور انسان کی قوت عمل کو مفلوج کرتی چلی جاتی ہے۔ یہی اس کا سب سے بڑا نقصان ہے کہ یہ انسان کے حال اور لمحہ موجود میں اس کی فکر و عمل کو معطل اور مفلوج کر دیتی ہے۔ یہیں سے یہ بات بھی واضح ہوتی ہے کہ ہر پریشانی بری نہیں ہوتی۔
کیونکہ پریشانی ان بنیادی عوامل میں سے ایک ہے جو انسان کو عمل پر ابھارتی ہے، لیکن یہ پریشانی وہ ہوتی ہے جو ذہن پر سوار نہیں ہوتی، بلکہ ایک مسئلہ سامنے آتا ہے، دماغ پر اس کا ایک اثر ہوتا ہے، تاہم دماغ کی یہ درست الفاظ میں شخصیت کی اگر اچھی تربیت ہو تو انسان مناسب اقدامات اٹھا کر مسئلے کو حل کر دیتا ہے۔ گویا پریشانی اور اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والا سٹریس نہ ہو تو کوئی مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ اس بات کو ایک مثال سے سمجھیں۔ فرض کریں کہ آپ کے گھر میں کسی کو کوئی گہرا زخم آ گیا اور بہت خون بہنے لگا۔ اس پر پریشان ہونا ایک فطری امر ہے۔ یہ پریشانی سٹریس پیدا کرے گی، جس کے بعد آپ مسئلہ حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ پہلے آپ خون روکنے کی کوشش کریں گے اور پھر کسی ڈاکٹر سے رجوع کریں گے۔ اگر آپ پریشان نہ ہوتے تو مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ اس اعتبار سے پریشانی ایک مثبت جذبہ ہے، لیکن یاد رکھنا چاہیے کہ عمل پر پریشانی نہیں بلکہ سٹریس یا ذہنی دباؤ ابھارتا ہے جو پریشانی سے پیدا ہوتا ہے۔ اس اعتبار سے پریشانی ایک مثبت جذبہ ہے، لیکن یاد رکھنا چاہیے کہ عمل پر پریشانی نہیں بلکہ سٹریس یا ذہنی دباؤ ابھارتا ہے جو پریشانی سے پیدا ہوتا ہے۔ یہ دباؤ نہ ہو تو انسان کام نہیں کرتے۔ یہی مسائل کے حل کا درست طریقہ ہے، یعنی مسئلہ، پریشانی، سٹریس، تحلیل و تجزیہ اور پھر عمل۔ مگر بیشتر لوگ اس پروسیس سے اس طرح گزرتے ہیں: مسئلہ، پریشانی، سٹریس اور پریشانی، مزید سٹریس اور پھر عمل۔ ایسا عمل جو تحلیل و تجزیے کے بغیر ہو بارآں مسئلے کا حل نہیں ہوتا، اور ہو بھی تو اس سے قبل انسان پریشانی کے ہاتھوں بہت نقصان اٹھا چکا ہوتا ہے۔ یہاں یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ جس طرح پریشانی انسان کا سکون غارت کرتی ہے، اسی طرح غم بھی یہی کام کرتا ہے، مگر دونوں میں ایک فرق ہے جسے سمجھ لینا چاہیے۔ پریشانی کا تعلق حال یا مستقبل کے کسی مسئلے یا خطرے سے ہوتا ہے۔ اس اردو مترادفات ان تمام کیفیت کا بیان کرتے ہیں جن سے ہم گزرتے ہیں، یعنی بے چینی، اضطراب، تردد، فکر، تشویش، اندیشہ، خوف وغیرہ، جبکہ غم کا تعلق ماضی کے کسی نقصان سے ہوتا ہے جس کے بعد انسان پر طاری ہونے والی کیفیات کے لیے ہم صدمہ، الم، پچھتاوا، کوفت، دکھ، افسوس وغیرہ کے الفاظ بولتے ہیں۔ ان دونوں میں اس فرق کے باوجود یہ دونوں یکساں طور پر انسان کے لیے تباہ کن ہیں، اور آگے کی گفتگو پریشانی کے ساتھ غم کو بھی پس منظر میں رکھتے ہوئے کی جائے گی۔ غم ہو یا پریشانی، یہ دونوں ذہنی کیفیت ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور چیز بھی ہوتی ہے جو ہمارا سکون غارت کر دیتی ہے، وہ ہے جسم کو پہنچانے والی تکلیف، جس کے لیے ہم بیماری، درد، اذیت، تکلیف، مصیبت وغیرہ کے الفاظ بولتے ہیں۔ اس سے بھی پریشانی پیدا ہوتی ہے، لیکن یہ ہمارا موضوع نہیں، کیونکہ لوگ جبلی طور پر اس کا ازالہ کرنے یعنی علاج کرنے کے لیے فوراً آمادہ ہو جاتے ہیں، جبکہ پریشانی اور غم کو لوگ اپنی زندگی بنا لیتے ہیں، جو ایک تباہ کن رویہ ہے۔ اب مختصراً میں پریشانیوں کے حوالے سے 3 بنیادی باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا جن کا جاننا ہر شخص کے لیے ضروری ہے۔ پریشانیوں سے متعلق پہلی بات یہ ہے کہ پریشانی گرچہ ایک ذہنی رویہ ہے، مگر انسانی جسم کو بیمار کرنے، انسانی سکون کو ختم کرنے اور رشتوں اور ذمہ داریوں کو نبھانے کی صلاحیت کو برباد کرنے کی زبردست صلاحیت رکھتا ہے۔ پریشانی اگر مستقل رہے یا انسان پریشان ہونے کی عادت ڈال دے تو آہستہ آہستہ جسم مختلف عوارض کا شکار ہو جاتا ہے۔ دل اور پیٹ کی اکثر بیماریوں سے لے کر دانتوں کی کمزوری اور جنسی کمزوری تک اسی پریشانی سے پیدا ہوتی ہے۔ اس کا سبب بالکل واضح ہے، ہر پریشانی سٹریس پیدا کرتی ہے۔ اس سٹریس کے نتیجے میں عضلات تن جاتے ہیں اور جسم مختلف کیمیکلز خارج کرنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ گویا ایک زبردست انرجی ہوتی ہے جو عمل کرنے کی انسانی صلاحیت کو بہت زیادہ بڑھا دیتی ہے، مگر جب انسان عمل نہ کرے اور صرف پریشان ہوتا رہے تو یہ انرجی ایک زہر بن کر وجود میں پھیل جاتی ہے۔ رفتہ رفتہ یہ زہر وجود انسان کو چاٹ جاتا ہے۔ اسی طرح پریشانی نہ صرف طبیعت کے سکون اور نشاط کو غارت کرتی ہے بلکہ انسان کی ذہنی استعداد اور عملی کارکردگی کو بھی تباہ کر کے رکھ دیتی ہے۔ مزید یہ کہ مزاج میں پیدا ہونے والا چڑچڑا پن اور جھنجھلاہٹ رشتوں اور تعلقات میں بھی زہر گھول دیتے ہیں۔
اس لیے پریشانی سے نجات حاصل کرنا ایک پرسکون اور صحت مند زندگی کا لازمی تقاضا ہے۔ پریشانیوں سے متعلق دوسری بات۔ غم و پریشانی سے متعلق دوسری بات یہ ہے کہ یہ انسان کے قوت عمل کو مفلوج کر دیتی ہے، جبکہ انسان کا اصل سرمایہ اس کا آج اور لمحہ موجود ہے۔ ماضی معدوم و ناپید ہو چکا ہے اور مستقبل نامعلوم ہے۔ انسان کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ آج اور ابھی کا وقت ہے۔ اگر اس کو بھی غم و فکر کی نظر کر دیا تو گویا زندگی ضائع کر دی۔ یہ اتنا بڑا نقصان ہے کہ جس کا ازالہ ممکن نہیں۔ اس لیے غم و پریشانی کے ہر موقع پر لازمی ہے کہ انسان سوگ اور تردد کی کیفیت کو کونے میں رکھے اور سراپا عمل بن جائے۔ اس کا یہ عمل نہ صرف اس کے وقت کو مفید بنا دے گا بلکہ اس کو وہ ذہنی سکون بھی مل جائے گا جس سے وہ محروم ہو گیا تھا، کیونکہ انسان جس وقت کوئی کام کر رہا ہوتا ہے تو اس کی ساری توجہ اسی کی طرف ہوتی ہے، جس کی بنا پر انسان کو فکر و غم کے لیے موقع ہی نہیں ملتا۔ اس کے علاوہ انسان اگر مستقبل میں بھی پریشانی سے بچنا چاہتا ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آج کو استعمال کریں اور آئندہ کی پلاننگ اور تیاری کریں۔ یہ زندگی کے مسائل سے نمٹنے کا بہترین طریقہ ہے۔ اس کی ایک مثال یہ ہے کہ جو طالب علم روزانہ کی بنیاد پر محنت کرتے ہیں، امتحان نزدیک آنے پر وہ پرسکون رہتے ہیں، لیکن اپنے ملے ہوئے آج کے وقت کو ضائع کرنے والے طلباء امتحان قریب آنے پر زبردست پریشانی اور دباؤ کا شکار ہو جاتے ہیں۔ آج اور ابھی زندگی کا اصل سرمایہ ہے۔ عمل کیجیے اور اس سرمایہ کو امر کر دیجیے، وگرنہ دوسری صورت میں یہ خود ہی ضائع ہو جائے گا۔ پریشانیوں سے متعلق تیسری بات۔ پریشانیوں سے متعلق تیسری بات یہ ہے کہ جس وقت پریشانی آ جائے تو اسے خود پر حاوی مت ہونے دیں۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ 3 مراحل میں تحلیل و تجزیے کے ایک ذہنی عمل سے گزریں۔ سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ اس مسئلے سے زیادہ نقصان کیا ہوگا۔ مثال کے طور پر دفتر میں باس نے آپ کو کام دیا ہے مگر مقررہ ڈیڈ لائن تک آپ وہ کام نہیں کر سکے۔ یہ ایک مسئلہ ہے۔ ذہنی عمل کا پہلا مرحلہ یہ بتاتا ہے کہ اس کا زیادہ سے زیادہ نقصان یہ ہوگا کہ آپ کی جاب چلی جائے گی۔ ذہنی عمل کا پہلا مرحلہ یہ بتاتا ہے کہ اس کا زیادہ سے زیادہ نقصان یہ ہوگا کہ آپ کی جاب چلی جائے گی اور آپ معاشی پریشانی میں گھر جائیں گے۔ ذہنی عمل کے دوسرے مرحلے میں خود کو تیار کریں کہ اگر یہ بدترین صورتحال پیدا ہو بھی جائے تو اسے قبول کر لوں گا۔ اس عمل کا فائدہ یہ ہے کہ ذہن پریشانی کی بنا پر اعصاب کو متحرک کرنے کے لیے مسلسل کیمیکل خارج کر رہا ہوتا ہے جس سے زبردست تناؤ اور دباؤ پیدا ہو رہا ہوتا ہے، مگر جس وقت آپ بدترین کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں ذہن پرسکون ہو جاتا ہے۔ نتیجتاً تناؤ اور دباؤ کی کیفیت ختم ہو جاتی ہے، ذہن کا فوکس مسئلے کی طرف سے ہٹ جاتا ہے۔ یہیں سے اب تیسرا مرحلہ شروع ہوتا ہے، وہ یہ کہ پوری یکسوئی کے ساتھ مسئلے کے حل سوچنا شروع کر دیں۔ زیادہ وقت نہیں گزرے گا کہ آپ کو مسائل کا حل سمجھ میں آ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ صلاحیت دی ہے کہ وہ بیشتر مسائل کا حل نکال سکتا ہے، چنانچہ جیسے ہی آپ یکسوئی سے سوچیں گے جلد یا بدیر مسئلے کا ایک قابل عمل حل سامنے آ جائے گا۔ جیسے اس مثال میں ممکن ہے کہ آپ پر واضح ہو جائے کہ وقت پر اسائنمنٹ پورا نہ کرنے کا سبب آپ کی کوتاہی نہیں بلکہ بعض دوسروں لوگوں کی غلطی ہے، جس کے بعد آپ بہتر انداز میں گفتگو کر کے اپنا مقدمہ پیش کر سکتے ہیں۔ بہتر اور مدلل گفتگو بڑے بڑے مسائل حل کر دیتی ہے، مگر یہ کام ایک ٹھنڈا اور پرسکون ذہن کر سکتا ہے۔ پریشان اور ٹینشن میں مبتلا ذہن یہ کام نہیں کر سکتا۔ یہ کچھ ابتدائی گزارشات ہیں جو مسائل کے حل میں ہم سب کی رہنما ہو سکتی ہیں۔ شرط یہ ہے کہ ہم انہیں سنجیدگی سے لیں اور ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ اس حوالے سے آئندہ بھی کچھ نہ کچھ لکھتا رہوں۔